اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب صحت زندگی سے آپ کا فیملی نالج ڈاکٹر ریاض شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام بہت اہم ہے میرے بہن بھائیوں، اور اس کا خاص تعلق جو ہے وہ لیڈیز یعنی خواتین کے ساتھ ہے۔ خواتین حاملہ ہوتی ہیں، شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں، تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے اور ان تمام علامات کو کہ جس طرح ایک بچہ پیٹ میں ڈیولپ کرتا ہے اس کے 3 حصے کر دیے ہیں۔ چونکہ 9 مہینے کی پریگننسی ہوتی ہے تو پہلے 3 مہینے، پھر درمیان کے 3 مہینے، پھر آخری 3 مہینے۔ یہ پروگرام اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ آج کل بہت سارے خاص کر جو ہماری خواتین محترم بہنیں ہیں، لیڈی ڈاکٹرز ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں، آبسٹیشینز ہیں، یا LHVs ہیں، یا وہ لوگ جو کہ حاملہ خواتین کے لیے میڈیسن لکھتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے جب ان کے نقصہ جات دیکھے جاتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو دوائیں پریگننسی میں ممنوع ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں، جو کم ممنوع ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں، اور جو ہم دے سکتے ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں، اور پھر ایک ہی برانڈ کی بہت ساری دوائیں لکھی جاتی ہیں۔ تو اب نیٹ شیل میں ہم ادھر آتے ہیں کہ خواتین کو جو دوائیں دی جاتی ہیں اس میں کوالیفائڈ LHV جس کو کہ پورا ایکسپیرینس ہو میٹرنٹی کا، جس کو 5 سالہ تجربہ ہو، اس سے اپنا علاج کروائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، فیملی فزیشین، فیملی لیڈی ڈاکٹر سے پوری اسسمنٹ کروائیں۔ تیسرا، گائنیکالوجسٹ اینڈ آبس کے اسپیشلسٹ سے۔ یہ آپ نے خود چوز کرنا ہے، اور ادویات جو ہیں وہ زیادہ نہیں کھانے۔ اب وہ کون سی تکلیفیں ہیں جو اس میں کہ خواتین ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں، چاہے پہلی پریگننسی ہے، دوسری جی کمر میں درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آلموسٹ ایوری فیمیل جس کو کہ پریگننسی ہوتی ہے وہ گاہے بگاہے کم از کم ان 9 مہینوں میں 3 یا 4 دفعہ تو کمر درد سے پریشان ہوتے ہیں۔ دوسرا، بیبی بڑھ جاتا ہے، فلوئڈ بڑھ جاتا ہے، سوڈیم بڑھ جاتا ہے باڈی کے اندر، کھانے پینے کی عادات جو ہے وہ بدلی ہوتی ہیں۔ اگر ویٹ گین زیادہ ہو گیا ہے، معدہ خراب رہے گا، کیا ہوگا؟ تو جی گیس بہت زیادہ ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور ویسے بھی شروع کے دنوں میں جو ہے وامٹنگ یا متلی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ادویات بھی آ گئیں۔ تیسرا، یہ کوئی بھی جنرل چیز ہو سکتی ہے، جی چھپاکی نکل آئی ہے، خارش ہو گئی ہے، الرجی ہو گئی ہے، کسی کیڑے نے کاٹ لیا، سر درد، عموماً خواتین کہتی ہیں ہمیں سر درد ہو رہا ہے، تو معدے کے امراض، جلد کے امراض، سر درد، کمر درد، پھر آ گیا UTI۔ دیکھیں، جب بھی پیٹ بڑھتا ہے، پیٹ کا حجم بڑھتا ہے، تو خواتین کو لیٹرین جانے کے بعد کموڈ صاف ملنا چاہیے، اچھا ملنا چاہیے، اور صحیح طریقے سے ایبلوشن یعنی وضو، استنجا بہترین طریقے سے کیا جائے، اور اپنے آپ کو خوش رکھا جائے، اور ساتھ ہی میں جو ہے کاٹن کا جو ہے ایک انڈر ویئر جو میٹرنٹی انڈر ویئر ہوتا ہے وہ ان کو پہننا چاہیے۔ تو UTI سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، تو یہ ادویات بھی آ گئی۔ اگر 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، چھوٹی بیماری اور بڑی بیماری، اب بڑی بیماری کی طرف آتے ہیں۔ شدید بخار ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، پتہ چلا جی جناب کہ خاتون کو تو TB بھی ہے، TB کی دوائیاں کھائیں کہ نہ کھائیں، ایپیلیپسی ہے، مرگی ہے، دوائی بند کریں، کھائیں یا نہ کھائیں، شدید ڈپریشن میں پریگننٹ ہو گئی ہیں تو ڈپریشن کی دوائیاں کھائیں یا نہ کھائیں۔ یہ ایسے موضوع ہیں کہ اس میں لیڈی ڈاکٹرز کو ہمیشہ کنسرنڈ اسپیشلسٹ کے پاس پیشنٹ ہسٹری لکھ کے بھیجنا چاہیے۔ تو بائی اینڈ لارج یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ پریگننٹ ہونے سے پہلے ہی اس کی نشاندہی کی جائے۔ پھر ایک عام چیز ہے کہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اور بلڈ پریشر کا علاج نہ کروائے تو خطرناک جو ہے علامات ظاہر ہوتی ہیں، بچے کو خطرہ ہوتا ہے، ابارشن ہو سکتا ہے، پری میچور ڈیلیوری ہو سکتی ہے، خاتون کو فٹس پڑ سکتے ہیں، خاتون کے گردوں پہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کتنی کمپلیکیشن ہے، تو جب اس کمپلیکیشن میں جانے سے پہلے ہی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بلڈ پریشر جو خواتین ہیں ان کا کتنا ہے، اور ہر 2 ہفتے یا 4 ہفتے کے بعد بلڈ پریشر ریکارڈ ہو، گھر پہ بھی ہوم مانیٹرنگ کریں اور ہاسپٹل میں اور یا کلینک میں بھی کریں۔ تو یہ پروگرام صرف اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ پریگننٹ عورتیں جو ہیں، حاملہ عورتیں جو ہیں، وہ کم سے کم دوائی استعمال کریں۔ اب آتے ہیں کیا استعمال کرنا چاہیے، تو میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں کہ آپ صرف سر درد، کمر درد کے لیے ایسیٹامینوفین، پیناڈول، پیراسیٹامول لے سکتی ہیں، 1 یا 2 گولی پانی کے ساتھ۔ دوسرا، اینٹی الرجک کوئی بھی لے سکتی ہے لو ڈوز کے اندر، اگر 10 ملی گرام ہے تو 5 ملی گرام سے شروع کیجئے، چاہے وہ جو ہے کسی بھی لیبارٹری کسی بھی فارم میں ہے، ٹھیک ہے، نہیں لوراٹیڈین ہے یا سٹرازین ہے یا فیکسوفیناڈین ہے، لو ڈوز میں لیجئے۔ اگر آپ کو بے چینی ہے، بے خوابی ہے،
شدید پریشانی ہے، آپ اینکشس بھی ہیں، ڈپریشن بھی ہو رہی ہے یا صرف اینگزائٹی ہے، تو آپ کوئی بھی اینگزیولیٹک کچھ دنوں کے لیے جو ہے لویسٹ ڈوز میں لے سکتی ہیں، جیسے برمازیپام ہے یا ویلیم ہے، یہ لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ بھی کم ڈوز میں، دیٹ از 1.5 ملی گرام۔ اب اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ایسا کف سرپ لے سکتی ہیں کہ جس میں صرف ڈائمن ہارڈرینیٹ جو ہے، جیسے کہ ہماری پرانی دوائی ہوتی تھی بیناڈرل جو ہے، یہ دوائیاں جو ہے مختلف کمپاؤنڈ میں آتی ہیں۔ کچھ دوائیوں سے میل فارمیشن ہوتی ہے، یعنی شکل بگڑ سکتی ہے بچے کی، ہیئر لپ ہو سکتا ہے، کوئی بازو چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، کوئی انگلی میں فرق آ سکتا ہے، کسی آنکھ میں آ سکتا ہے۔ تو ایسی دوائیاں جنہیں کہ ہم ٹاکسک فار پریگننسی کہتے ہیں گریڈ 2-3 کی، یا ٹیراچوڈینک یہ ہے کہ بچے کے اندر اعضاء میں کوئی خرابی پیدا کرے، ایسی دوائی نہیں لینی چاہیے۔ بہتر یہ ہوگا کہ نسخہ مستند لیڈی ڈاکٹر یا فیملی فزیشین کا ہو، کم سے کم دوائی کھائی جائے۔ اینٹی بایوٹک سارے نہیں کھا سکتے آپ لوگ، دیکھیں اینٹی بایوٹکس میں بھی ایک لمٹ ہے۔ پینسلین گروپ کے سارے اینٹی بایوٹک جس میں کہ ایموکسیسلین ہے، پینبریٹن ہے، ایمپیسلین ہے، اس گروپ کے ہیں، یا پینسلین کے انجیکشنز ہیں، یا پینسلین سے ملتی جلتی جو دوائیاں ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ آئی آنٹمنٹ، اسکن آنٹمنٹس آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نیزل سپرے آپ کو تکلیف ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اینٹی الرجک کے ساتھ زکام کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ پین کلر اوائڈ کریں۔ زیادہ پین کلر کھانے سے آپ کو بچے کی پیدائش کے کنٹریکشنز کا پتہ نہیں چلے گا۔ آخری 3 مہینوں میں عموماً عورتوں کو کمر کا درد، بدن کا درد، بے خوابی ہوتی ہے، یہ 2 پین کلر کھاتی ہیں، جس سے کہ بچے کے پیدائش کا عمل ڈیلے ہو جاتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے جی کہ ان 3 دنوں میں پریگننسی ہونی ہے اور آپ نے دھڑا دھڑ پین کلر کھانے شروع کیے ہوئے ہیں، بلڈ پریشر بڑھے گا، جو کہ بہت خطرناک ہے بچے کے لیے، آپ کے لیے۔ تو پین کلر اوائڈ کرنے ہیں، ہیوی اینٹی بایوٹکس لانگ ڈیوریشن نہیں لینے ہیں، کینولونز آپ نے نہیں لینے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ میں نام ان دوائیوں کا نہیں لیتا ہوں، لیکن آپ سمجھ گئی ہیں، کوئی نسخہ ڈاکٹر کے بغیر نہ ہو۔ اینڈ اے بٹ آف وارننگ، میری اپنی بہنیں جو کہ کوالیفائڈ ہیں، لیڈی ڈاکٹرز ہیں، پریکٹس کرتی ہیں، چاہے وہ سونالوجسٹ ہیں، چاہے وہ ہومیوپیتھک ہیں، چاہے وہ ایلوپیتھک ہیں، چاہے وہ ہربلسٹ ہیں، ان لوگوں کو بہت خیال کرنا چاہیے کہ نیچرل طریقے سے اپنی خواتین کو ٹھیک کریں۔ لسی پلا دیں، دہی کھلا دیں، دودھ پلا دیں، سبزیاں کھلا دیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ جو ہے یہ استعمال کریں۔ اللہ اپنا فضل کرے گا۔ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی شکایات ہوں یا کوئی بھی آپ کا پرابلم ہو، جیسے کون سا پھل کھانا ہے نہیں کھانا، کون سی غذا کھانی ہے نہیں کھانی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں نیچرل جو آپ کھانی ہے کہ نہیں کھانی، میں آپ کو صرف ٹپ دے دیتا ہوں کہ کھانوں میں جو گرم مسالہ استعمال ہوتا ہے یہ آپ تھوڑا بہت اپنے کھانوں میں پہلے کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو عادت ہے آپ ضرور استعمال کیجئے۔ اگر آپ نے ہربل ٹی لینی ہے تو ہربل ٹی آپ نے زیادہ نہیں لینی ہے، ڈاکٹر سے پوچھ کے لینی ہے۔ صرف 2 یا 3 ہربلز آپ کے لیے اچھی ہیں، تھوڑا سا جو ہے دارچینی، تھوڑا سا لہسن اور تھوڑا سا ادرک۔ چٹنی وٹنی آپ جو ہے پودینے والی استعمال کر سکتی ہیں۔ واک زیادہ کریں، پانی زیادہ پئیں، پوزیشن اپنی ٹھیک رکھیں، اچھی پوزیشن میں لیٹیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ ساری باتیں آپ نے پریگننسی سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھنی ہوتی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور جو پریگننٹ خواتین ہیں ہماری جو ہے جتنی بہنیں ہیں یا جتنے بھی ہمارے پیشنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند رکھے۔ کم سے کم دوائی استعمال کیجئے، یاد رکھیے گا، اور ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی۔ شکریہ۔